اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو آج ہم اپنا ٹاپک پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا مثنیٰ کا اعراب۔ ٹھیک ہے دوستو، اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اعراب کو، لیکن واحد اسم کے حوالے سے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، اور جمع مکسر اسم کا اعراب ہم ڈسکس کر چکے ہیں، چاہے مؤنث اسم ہو مذکر۔ ٹھیک ہے دوستو، مثال کے طور پر ایک مثال لے لیتے ہیں۔ ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا، اس کے بعد ہم مثنیٰ کا اعراب ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو ہم ایک لفظ لے لیتے ہیں قرآن مجید سے، جنہ۔ ٹھیک ہے، جنہ۔ ٹھیک ہے دوستو، تو جنہ کا اعرابی حالت ہوگا آپ کا، اور یہ واحد اسم ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ڈکشنری میں دیکھ لیا۔ دیکھیے، واحد اور جمع مکسر کو آپ کو پہچاننا ہے نا کہ یہ واحد ہے یا جمع، تو اس کے لیے آپ کو ڈکشنری ہی کنسلٹ کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کی کوئی علامت نہیں ہے۔ تو یہ واحد اسم ہے، ٹھیک ہے، عدد کے اعتبار سے، مؤنث ہے یہ، ٹھیک ہے، جنس کے اعتبار سے، اور نکرہ ہے وسعت کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا اعراب ہوگا آپ کا، کیونکہ یہ اسم ہے، واحد ہے، تو حالت رفع میں ہوگا، ٹھیک ہے، دو پیش کے ساتھ، حالت نصب میں ہوگا دو زبر کے ساتھ، اور حالت جر میں ہوگا دو زیر کے ساتھ۔ تو اب آپ اس کو پڑھیں گے، حالت رفع میں جنتن، حالت نصب میں جنتن، اور حالت جر میں جنتن۔ ٹھیک ہے دوستو، اور یہ حالتیں کیوں تبدیل ہوتی ہیں اسم کی، ٹھیک ہے نا، یہ ہم آگے پڑھیں گے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو دوستو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں مثنیٰ کا اعراب۔ ٹھیک ہے، واحد کا اعراب ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم پڑھیں گے مثنیٰ کا اعراب۔ ٹھیک ہے دوستو، تو ہم جانتے ہیں مثنیٰ کے معنی دو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دو کے لیے مثنیٰ کا لفظ استعمال عربی گرامر میں کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر دیکھیے، آپ پہلا لفظ ہے کتاب، ٹھیک ہے نا، یہ واحد ہے۔ اگر آپ کو مثنیٰ بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے، کتاب کے آخری حرف یعنی با پر الف نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے، تو آپ کا لفظ بن جائے گا کتابانی، کتاب سے کتابانی۔ ٹھیک ہے نا، تو اب ہم قرآن سے ایک لفظ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جنہ۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں جنہ سے مثنیٰ کس طرح بنتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے آخری حرف پر کیا ہے، جنہ کے گولتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس گولتا کو ہٹا کر لمبی تا لگا دیں گے سب سے پہلی چیز، اس کے بعد الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے، تو آپ کا لفظ بن جائے گا جنتانی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے دوستو، تو آپ کا لفظ بن گیا جنتانی۔ ٹھیک ہے، اب اس کی اعرابی حالت دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دوستو مثنیٰ لفظ کی، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، اس کی جو اعراب کی حالت پہچانی جائے گی نا، وہ آواز سے پہچانی جائے گی، ساؤنڈ سے پہچانی جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں مثال لے کے دکھاتا ہوں، جیسے دیکھیے، حالت رفع میں جنتانی، ٹھیک ہے، جنتانی ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جنتانی حالت رفع ہے اٹ سیلف، یعنی کہ اس میں کوئی چینج نہیں کرنا ہم کو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے دوستو، یعنی کہ جنتانی ہی حالت رفع ہے، یعنی کہ جو آپ نے واحد سے مثنیٰ بنایا ہے نا، جنہ کا جنتانی، یہی آپ کا حالت رفع ہے۔ ٹھیک ہے، اور حالت نصب کیا ہے اس کی، جنتینی۔ ٹھیک ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، بس آخری حرف کے بعد جو الف ہے نا، اس کو یا میں تبدیل کر دینا ہے، تو یہ آپ کا لفظ بن جائے گا جنتینی۔ ٹھیک ہے، اور حالت جر میں کیا ہوگا، سیم جنتینی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی دو حالت ہوتی ہیں، صرف دو ہی شکل ہوتی ہیں، حالت رفع میں جنتانی، حالت نصب میں جنتینی، اور حالت جر میں بھی جنتینی۔ ٹھیک ہے نا، تو یاد رکھیے گا، واحد اور جمع مکسر کا اعراب مذکر ہو یا مؤنث، دو پیش دو زبر دو زیر سے ڈلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مثنیٰ کا اعراب زبر زیر پیش سے نہیں، ساؤنڈ سے پہچانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آنی عینی، آنی آواز کس کی ہے، رفع کی، اور عینی آواز ہے نصب اور
جر کی، ٹھیک ہے دوستو۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، جنتانی اور جنتینی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی آیت ہے آپ کی لمن خافا مقام ربہ جنتان، ٹھیک ہے دوستو۔ تو جنتان جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ دوسری آیت دیکھیے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جنتینی، ٹھیک ہے دوستو۔ تو جنتینی یا تو حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں، ٹھیک ہے۔ ہم وجوہات بعد میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ فی الحال یہ دیکھ لیجئے کہ جنتینی یا تو حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں، ٹھیک ہے دوستو۔ یاد رکھیے گا، مثنیٰ اسم کا اعراب ساؤنڈ سے پہچانا جائے گا، اور ساؤنڈ کیا ہے؟ حالت رفع کا ساؤنڈ ہے آنی، اور حالت نصب اور جر کا ساؤنڈ ہے عینی، ٹھیک ہے دوستو۔ اسم واحد کی طرح نہیں کہ دو پیش دو زبر دو زیر، نہیں، وہ کس کا ہے؟ واحد اور جمع مکسر کا، ٹھیک ہے دوستو۔ ایک لفظ اور لیتے ہیں قرآن مجید سے، رجلانی، ٹھیک ہے دوستو۔ آپ جانتے ہیں یہ رجل سے بنا ہے، رجل ایک آدمی، رجلانی دو آدمی، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ کیسے بنا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو رجلانی ہی حالت رفع ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ مثنیٰ اسم کا اعراب ساؤنڈ سے پہچانا جائے گا، آنی حالت رفع، عینی حالت نصب، پھر عینی حالت جر، ٹھیک ہے دوستو۔ تو رجلانی حالت رفع ہے، رجلینی حالت نصب ہے، اور رجلینی حالت جر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حالت نصب اور حالت جر مثنیٰ اسم کے لیے سیم آواز نکالتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو قرآن مجید میں دیکھ لیتے ہیں مثال، پہلی مثال دیکھیے قرآن کی آیت، قال رجلانی، یعنی رجلانی یہاں پر کس حالت میں ہے اعراب کے اعتبار سے؟ رفع میں ہے، ٹھیک ہے، رجلانی حالت رفع میں ہے۔ دوسری آیت دیکھیے قرآن مجید سے، ضرب اللہ مثلا رجلینی، ٹھیک ہے، رجلینی، تو یہ یا تو حالت نصب میں ہے یا پھر حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے۔ وجوہات ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ امید ہے بات کلیئر ہو رہی ہوگی۔ رجلانی حالت رفع، رجلینی حالت نصب، یا پھر رجلینی حالت جر میں ہوگا، ٹھیک ہے دوستو۔ اگلا لفظ ہے آپ کا نجدان، ٹھیک ہے۔ یہ راستہ کی معنی دیتا ہے، دو راستے، ٹھیک ہے۔ نجد یعنی کہ ایک راستہ، اور نجدان دو راستے، ٹھیک ہے، نجدان۔ تو وہی حالت رفع ہوگی اس کی، سیم وہی مثنیٰ، اوریجنل مثنیٰ نجدان، ٹھیک ہے، اور حالت نصب ہوگی نجدین، ٹھیک ہے نا۔ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے نجدین بنانے کے لیے، صرف الف کی جگہ یا ساکن ڈال دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، نجدین۔ اسی طرح حالت جر ہوگی آپ کی نجدین، ٹھیک ہے۔ فرق کیسے کریں گے وہ ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو قرآن مجید سے جو مثال لی ہے ہم نے وہ ہے آپ کی ہدیناہ النجدین۔ اب آپ دیکھیے اس آیت میں نجدین جو ہے وہ یا تو حالت نصب میں ہے یا پھر حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی حالت رفع کیا ہے؟ نجدان، جو قرآن میں نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہاں پر یہ نصب میں ہے نجدین یا حالت جر میں ہے، اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ اور لیتے ہیں، آخری لفظ قرآن مجید سے، شفتان، ٹھیک ہے، یہ شفع کی جمع ہے، ٹھیک ہے، شفتان، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ اوریجنل ہے، واحد سے بنا ہوا ہے، مثنیٰ ہے، شفع سے شفعتانی، ٹھیک ہے۔ تو یہی اس کی حالت رفع ہوگی، یعنی شفعتانی حالت رفع ہے مثنیٰ کے لیے، ٹھیک ہے دوستو۔ اور حالت نصب میں ہوگا یہ شفعتینی، ٹھیک ہے، اور حالت جر بھی اس کا سیم ہی ہوگا، شفعتینی، ٹھیک ہے دوستو۔ اور جو آیت قرآن مجید سے لی گئی ہے اس لفظ کو
بتانے کے لیے، وہ ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ ٹھیک ہے دوستو، شفتعین یعنی کہ حالت نصب اور حالت جر آپ کو قرآن مجید میں مل جائے گا، لیکن حالت رفع اس کا قرآن مجید میں غالباً نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو تینوں حالتیں آپ کو مل گئیں اس کی۔ مثنیٰ اسم شفتانی کی حالت رفع ہے شفتانی، حالت نصب ہے شفتعینی، اور حالت جر ہے شفتعینی۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یاد رکھیے مثنیٰ اسم کا اعراب مذکر ہو یا مؤنث ساؤنڈ سے پہچانا جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ ساؤنڈ ہے آنی عینی۔ آنی حالت رفع ہے اور عینی حالت نصب اور حالت جر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جمع مکسر اور واحد اسم کا اعراب چاہے مکسر ہو چاہے مذکر ہو یا مؤنث، اس کا اعراب دو پیش، دو زبر اور دو زیر کے ساتھ شو کیا جائے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے جمع سالم کا اعراب، ٹھیک ہے دوستو۔